کرتا ہوں، روزے کی حالت میں انجیکشن کرنے کی اجازت ہے۔ بہت زمانے تک لوگ سمجھتے رہے کہ شاید انجیکشن کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن فائنل فیصلہ یہ ہے کہ انجیکشن کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ انجیکشن گوشت میں کیا جائے، چاہے وہ وین میں کیا جائے، چاہے وہ سکن میں کیا جائے۔ انجیکشن تین ہے۔ انسولین کا انجیکشن جو ہے وہ سکن میں کیا جاتا ہے، طاقت کے بہت سارے انجیکشن اور پین کلر انجیکشن جو ہے وہ وینوں میں کیے جاتے ہیں، اور دوسرے انجیکشن جو ہے وہ یہاں۔ جب انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو ویکسین لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بس جہاں تک بات ہوگی صاحب۔ اس کے بعد پھر سوال یہ کہ انجیکشن ہی کی طرح اگر کبھی خون چڑھانا پڑے یا گلوکوز چڑھانا پڑے، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یعنی جواب ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ روزہ ٹوٹتا ہے اس کھانے پینے کی چیز سے جو منہ کے راستے سے پیٹ پہنچائے یا ناک کے راستے سے، یعنی اللہ نے بدن کے اندر جو فطری راستے رکھے ہیں اندر پہنچنے کے، ان فطری راستوں سے ہٹ کر اگر کسی اور ذریعے سے بدن کے اندر کوئی چیز پہنچ جاتی ہے، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ براہ راست معدے تک نہیں پہنچتا، وہ تو وین میں چلا جائے گا یا گوشت میں چلا جائے گا۔ لہذا گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب سوال یہ کہ آدمی گلوکوز کیوں لگانا چاہتا ہے؟ جواب اس کی تین وجہ ہیں۔ وجہ نمبر ایک، بیماری کی وجہ سے گلوکوز چلانا پڑ رہا ہے اور ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ نہیں تم کو اس وقت گلوکوز لینا ہوگا، تو لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا، کوئی آدمی کہتا ہے جی مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے، میں ابھی گلوکوز چڑھاؤں گا، تو جواب یہ ہے کہ اگر آپ صرف کمزوری دور کرنے کے لیے گلوکوز چڑھائیں گے آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ کی وہ ضرورت نہیں ہے۔ کمزوری کے لیے گلوکوز چڑھانا تو آپ افطار کے بعد بھی چڑھا سکتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی ویسے ہی خوشی کے لیے یا بدن میں طاقت اور زیادہ لانے کے لیے گلوکوز چڑھانا چاہتا ہے، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا، لیکن ٹوٹے گا نہیں۔ روزے کی حالت میں جو مختلف علاج ہیں، روزے کی حالت میں جو مختلف علاج ہیں، ان مختلف علاجوں میں سے ایک اہم مسئلہ، سوالات میں بعد میں لوں، جو مختلف علاج ان میں سے کہ صاحب اگر بدن کے اوپر مالش کی جائے، چاہے تیل کی، چاہے سپرے کی، چاہے مرہم کی، چاہے لوشنز کی، چاہے کسی ٹیوب کی، کیا اس سے روزہ متاثر ہوگا؟ جواب ہے نہیں، اس سے روزہ متاثر نہیں ہوگا، روزہ آپ کا صحیح ہے، کر سکتے ہیں۔ سرما لگانے سے روزہ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، عطر استعمال کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسی طرح سے مسواک استعمال کرنے سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لوشن لگانے سے، سپرے کرنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پین کلر تیل اگر لگائیں گے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ مسامات کے اندر کوئی چیز داخل ہو گئی، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ہارٹ پیشنٹ جو لوگ ہیں ان کو ایک دوائی دی جاتی ہے جو زبان کے نیچے رکھتے ہیں اور وہ وہیں گل جاتی ہے، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر وہ دوائی لعاب میں شامل ہو گئی اور وہ لعاب حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ استھما کے بیمار جو ہیں وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں یا اسی طرح سے نیبولائزر استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی روزے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آنکھ اور کان اور ناک، یہ تین وہ اعضاء ہیں جن کے علاج کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ناک میں اگر دوائی کے قطرے ڈالے گئے، ناک میں دو قسم کی دوائیاں ڈالی جاتی ہیں، ایک تو ہے نقصیر، اگر نکل رہی ہے تو نقصیر میں کبھی کبھی ایک ٹیوب دیا جاتا ہے جو ناک کے اندر یہاں مل دیا جاتا ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر قطرے ڈالے گئے ہیں تو وہ قطرے لازماً انسان کی باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کانوں میں دوائی ڈالنے اور آنکھوں میں دوائی ڈالنے کے سلسلے میں قدیم زمانے کے فقہاء کرام اور آج کے تمام علماء اور آج کے میڈیکل کے ماہرین، ان تینوں کی ڈسکشن کے بعد خلاصہ یہ نکلا ہے کہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ کانوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کچھ کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا۔ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کچھ کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اصل میں انیٹمی پر۔ انیٹمی ایک علم ہے جس کے ذریعے سے ہم بدن کی صورتحال کو سمجھتے اور پڑھتے ہیں، جو میڈیکل کالج میں جو علم پڑھایا جاتا ہے۔ میڈیکل کالج میں تشریح الاعضاء، یہ انسان کا جسم کیا ہے، ایک ایک عضو پر بحث ہوتی۔ ناخن کیا ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے، یہ بڑھتا کیوں ہے، اور کیا کیا تھیوریاں ہوں گی، بہرحال یہ تو وہاں کا ہے۔ یا جیسے سمپل لفظوں میں بتاؤں گا، کڈنی کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اس کے اندر نیفرون کتنے ہیں، یہ فیل جب ہو جاتی ہے تو کیوں فیل ہو جاتی ہے، یہ ساری ڈیٹیل جس علم میں پڑھائی جائے گی اس کو کہیں گے علم تشریح الاعضاء، یا اس کو کہیں گے آج کے زمانے میں انیٹمی۔ انیٹمی کے ماہرین نے جب پہلے زمانے میں کہا کہ کان میں دوائی ڈالیں گے تو معدے میں چلی جائے گی، یہاں سے فقہاء کرام نے فیصلہ سنایا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور آج کے انیٹمی کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ کان میں دوائی ڈالنے سے معدے کا کوئی قطرہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ کان اندر سے بند ہے، کان کے اندر سے پردہ ہے، اس پردے کی وجہ سے کوئی چیز اندر جا ہی نہیں سکتی، وہ تو وہیں پردے تک رکی رہے گی، الا یہ کہ پردہ پھٹا ہوا ہو۔ تو اگر پردہ پھٹا ہوا ہوگا تو پھر نیچے چلا جائے گا اور پھر معدے میں بن جانے کا امکان ہے۔ تو اب کیسے ہمیں پتہ چلے گا ہمارا پردہ صحیح ہے یا پھٹا ہوا ہے؟ احتیاط یہ ہے
احتیاط کا تقاضا ہے کہ آپ روزے کی حالت میں کانوں میں دوائی نہیں ڈالیں گے، لیکن اگر سخت درد ہے اور سخت درد کی وجہ سے بے قراری ہے اور آپ روزہ براہ نہیں کر تو اس وقت دوائی ڈال دیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ہے اس وقت کا مختصر فیصلہ۔ آنکھوں کے متعلق بھی یہی صورتحال ہے۔ آنکھوں کے متعلق ایک تحقیق یہ ہے کہ آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے معدے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم سرما لگاتے ہیں تو اس کا اثر کبھی حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو یہ حلق تک کیسے پہنچ جاتا ہے؟ کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ مسامات کے ذریعے سے پہنچتا ہے، اور مسامات کے ذریعے اگر حلق تک اثر پہنچے گا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، مسامات کے ذریعے سے نہیں، آنکھ کے کنارے پہ ایک سوراخ ہے، اس سوراخ کے ذریعے سے پانی جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہے، اور وہ سوراخ موجود ہے، اور ہے یہ تو آنکھ کے ماہرین بتاتے ہیں، تو وہاں سے وہ پانی کا قطرہ اندر چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہمارے تمام قدیم فقہا یہی بیان کرتے آئے ہیں۔ جیسے سلطان اورنگزیب عالمگیر نے اپنے زمانے میں جب اپنی مملکت مسلمہ کے لیے جب انہوں نے اسلامی قانون تیار کروایا تھا اور اس میں انہوں نے کمیٹی بٹھائی تھی، اس کمیٹی کے نے سال کی محنت کے بعد فتاوی عالمگیری تیار کرائی تھی۔ اس فتاوی عالمگیری میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ۔ بہرحال یہ ہے آنکھ اور کان کا مسئلہ۔ سرجری کرنے کی ضرورتیں پیش آئیں گی۔ سرجری کس چیز کی ہو رہی ہے؟ سر کی، پاؤں کی، ٹانگوں کی، ہاتھوں کی، ناک کی، کان کی۔ اس سرجری کے دوران اگر انسان کو بے ہوش کرنا پڑے تو سوال یہ کہ بے ہوش کتنا، یا تو ہوتی ہے وہ جو ہے بے ہوش کرنے کی دوائی، وہ لوکل جگہ جہاں پر سرجری وہیں، جیسے دانت نکالنا ہے تو یہیں پر دوائی لگائی جائے گی اور دانت کو سن کیا جائے گا۔ اس دوائی کے استعمال کرنے سے اس بے ہوشی سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دوسری بے ہوشی ہوتی ہے جو یہاں سے نیچے ایسی دوائی استعمال کی جاتی ہے، یہاں سے نیچے سارا سن ہو جاتا ہے، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور تیسرا ہے پوری باڈی بے ہوش کر دی جائے، اگر جب پوری باڈی بے ہوش کی جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جس آدمی کے سرجری کا اتنا بڑا کیس ہو اس کو چاہیے کہ اس دن روزہ نہ رکھے۔ سرجری میں سر کی سرجری ہو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، آنکھوں کی سرجری اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، ناک کی اور کانوں کی سرجری اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کمر کی ہڈیوں کی، ہاتھوں کی، ٹانگوں کی سرجری اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر میادے کی سرجری ہو، اس میادے کی سرجری میں اس بات کا امکان ہے کہ سرجری کے دوران آپ کے میادے میں کوئی چیز چلی جائے گی، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے جس آدمی کے میادے کی یا پیٹ کی بڑی میجر سرجری ہونے والی ہو، عام طور پر وہ روزہ رکھ ہی نہیں پاتے ہیں، نہ ڈاکٹر اس کو روزہ رکھنے کی اجازت دے گا۔ بیماریوں کی تشخیص جب کی جاتی ہے تو تشخیص کرنے کے لیے آج طرح طرح کے ذرائع ہیں، انہی میں سے ایک ذریعہ ہے تھرمامیٹر لگانا، ایک ذریعہ ہے الٹرا ساؤنڈ کرنا، ایک ذریعہ ہے ایکس رے لینا، ایک ذریعہ ہے سی ٹی اسکین کرنا، ایک ذریعہ ہے اینجیوگرافی کرنا، ایک ذریعہ ہے سونوگرافی کرنا، اور ایک ہے وہ جو پائپ منہ میں ڈالی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ انڈوسکوپی۔ ان تمام چیزوں سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ انڈوسکوپی میں سوال ہے، انڈوسکوپی کرتے ہوئے کیا کوئی دوائی اس میں لگائی جا رہی ہے جو اندر پہنچے گی؟ وہ پائپ جو اندر ڈالی جاتی ہے اگر اس میں دوائی بھی لگائی گئی ہے تاکہ اندر انفیکشن نہ ہو، اور دوائی کے ساتھ وہ اندر جب چلے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ معدے میں کوئی چیز پہنچ گئی۔ اور اگر انڈوسکوپی میں وہ جو پائپ اندر ڈالی جاتی ہے جو اندر سے فوٹو لیتی ہے، اگر اس میں کوئی دوائی نہیں ڈالی گئی تو انڈوسکوپی سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بس یہ ہیں وہ چند اہم مسائل جو کثیر الوقوع ہیں۔ اس کے بعد پھر جس خدا نخواستہ اگر کسی انسان نے تین غلطیاں کی ہوں، ہاں یہ ایک مسئلہ بیان کرنے میں غلطی ہو گئی، انہیلر اور نیبولائزر، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شاید میں نے یہ عرض کیا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اسی طرح سے نیبولائزر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ انہیلر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو منہ کے اندر ایک گیس چلی جاتی ہے، اس گیس کا میجر حصہ جو ہے وہ پھیپھڑے میں جاتا ہے، اور اس کا کچھ پرسنٹ ہم نے جب ڈاکٹروں کے ساتھ اس بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کیا تو ہم نے کہا اتنا پرسنٹیج بتا دیجئے جس کے بارے میں ہم یہ اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے کہ اتنا جو ہے وہ معدے میں جائے گا۔ انہوں نے کہا 10% بھی جا سکتا ہے، 20% بھی جا سکتا ہے، 30% بھی جا سکتا ہے، اور باقی جو ہے وہ پھیپھڑے میں چلا جائے گا، کیونکہ انہیلر کا کام اصل میں پھیپھڑے کو کھولنا ہے۔ یہ جو سانس لینے میں انسان کو تکلیف ہو رہی ہے، استمی کے بیمار کو، اس کے پھیپھڑے کو کھولنے کے لیے انہیلر استعمال ہوتا ہے، لیکن
وہ جو گیس اندر جا رہی ہے وہ گیس اندر جا کر لکوڈ بنے گی، اور وہ لکوڈ کا بہت ایسا ایسا جو معدے میں چلا جاتا ہے، جب معدے میں چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وقت تک ہمارے پاس جتنی کتابیں ہیں عالمی سطح کی، عرب ممالک کی لکھی ہوئی اور بر صغیر کے تمام بڑے علماء کی جدید میڈیکل سائنس کی روشنی میں لکھی گئی کتابوں کا خلاصہ یہی میں عرض کر رہا ہوں۔